سیدنا عمر بن خطاب وہ صحابی رسول ہیں جن کے لیے حضور نے اللہ پاک کے حضور ان کے ایمان کی دعا کی۔ اگر کتاب اور کتاب کا حوالہ مانتے ہو تو پھر اس حدیث کو ماننا پڑے گا اور عمر بن خطاب سے عقیدت رکھنا پڑے گی۔ ترمذی شریف میں اہل بیت کے صحابزادے عبداللہ بن عباس اہل بیت سے ہیں۔ اہل بیت کا صحابی روایت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بأبی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب فاصبح فغدا عمر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، مکہ میں دو بڑی طاقتیں ہیں، ایک ابو جہل، دوسرا عمر بن خطاب۔ اے اللہ، ان دونوں میں سے ایک کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ ایمان کی دولت، ایمان کی لازوال دولت اللہ سبحانہ و تعالی نے عمر بن خطاب کے حصہ میں لکھ دی۔ فَأَصْبَحَ فَغَدَا عُمَرُ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَسْلَمَ۔ اگلے دن اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عمر بن خطاب حاضر ہوتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ابن ماجہ میں اسی صحابی رسول سے ایک اور حدیث پاک موجود ہے، عمر کے ایمان لانے پر آسمان میں فرشتوں نے جشن کیا۔ عمر کے ایمان لانے پر فرشتوں نے خوشیاں منائی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، لما اسلم عمر، جب عمر اسلام لے آئے، نزل جبرائیل علیہ السلام فقال یا محمد فقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، کہا کہ حضور خوش ہو جائیے، عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے آسمانوں پر فرشتے جشن منا رہے ہیں۔ عمر کے اسلام لانے پر اللہ کی نوری مخلوق فرشتے آسمان پر جشن منائے، اور فرش پر رہ کر جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور سیدنا عمر بن خطاب کے اسلام کو تسلیم نہیں کرتا، اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص پر۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے؟ اب بخاری شریف کی حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ عبداللہ بن ہشام فرماتے ہیں، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو آخذ بیدی عمر بن الخطاب، ہم حضور کے ساتھ تھے۔ عبداللہ بن ہشام کیا فرماتے ہیں، ہم سرکار کے ساتھ تھے، ہم نے سرکار کو دیکھا، عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ کوئی کسی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھماتا ہے، یہ کس بات کی علامت ہے؟ محبت کی علامت ہے، اس سے قرب کی علامت ہے۔ صحابی رسول کہتا ہے، سرکار عمر سے اس درجہ کی محبت فرماتے، سرکار نے عمر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے۔
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیارے صحابی رسول ہیں جس کا محل نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت میں دیکھا ہے، جس کا محل جنت میں دیکھا ہے۔ ایک کتاب میں یہ حدیث پاک نہیں، دو کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، بخاری و مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں بینا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ قال بینا انا نائم رأیتنی فی الجنہ فاذا امرأۃ الی جانب قصر فقلت لمن ھذا القصر قالوا لعمر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فذکرت غیرتہ فولیت مدبرا فبکى عمر اعلیک اغار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سوئے ہوئے ہیں، آپ اپنے آپ کو جنت میں دیکھ رہے ہیں۔ جنت میں ایک عورت کو دیکھا جو ایک محل کے کونے میں وضو کر رہی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ جنت کے درباروں نے کہا لعمر، یہ عمر کا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا دل چاہا محل میں اندر جاؤں، محل کی اندر کی خوبصورتی کو دیکھ کر آؤں۔ فذکرت غیرتہ، پیارے آقا فرماتے ہیں مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی۔ فولیت مدبرا، میں الٹے پاؤں واپس ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب اس حدیث کو سن رہے ہیں۔ فبکى عمر، سیدنا عمر بن خطاب رونے لگ گئے۔ وقال اعلیک اغار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہی خوبصورت شاندار جملہ ارشاد فرمایا، کیا میں آپ سے بھی غیرت کروں گا؟ سرکار تو جنت میں عمر کا محل دیکھ کر آئے اور آج لوگ عمر کے بارے میں جنت جہنم کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ بخاری و مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور حدیث پاک بخاری و مسلم میں یہ بھی حدیث پاک موجود ہے، متفق علیہ ہے۔ متفق علیہ اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو بخاری میں بھی موجود ہو اور مسلم میں بھی موجود ہو۔ آج عمر اور حضرت علی کی لڑائی کو بیان کیا جاتا ہے، اس لڑائی کو بیان کر کر سیدنا عمر بن خطاب سے لوگوں کو متنفر کیا جاتا ہے، جبکہ صحابہ کا حال یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جب سیدنا عمر بن خطاب کا انتقال ہوا، پوری حدیث حوالہ کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وضع عمر بن الخطاب علی سریرہ، وضع عمر بن الخطاب علی سریرہ فتکنفہ الناس یدعون ویثنون ویصلون علیہ قبل ان یرفع وانا فیہم۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب سیدنا عمر بن خطاب کی میت کو تختے پر رکھا گیا، لوگ جمع ہو گئے اور لوگ دعائیہ کلمات کہہ رہے ہیں، کوئی عمر بن خطاب کی تعریف کر رہا ہے اور کوئی سیدنا عمر بن خطاب کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہے۔
ان پر سلام پڑھ رہا ہے، ان کے جنازہ اٹھانے سے قبل عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وَأَنَا فِيهِمْ، میں بھی وہاں موجود تھا۔ قَالَ فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا بِرَجُلٍ قَدْ أَخَذَ بِمَنْكَبِي مِنْ وَرَائِي فَالْتَفَتْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ۔ حضرت علی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، میں وہاں موجود تھا، عمر کی میت سامنے رکھی ہوئی ہے، لوگ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، لوگ سلام پڑھ رہے ہیں، میں وہاں موجود ہوں۔ اچانک ایک شخص آتا ہے، میرے کندھے کو پکڑتا ہے، میں نے مڑ کر دیکھا فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ، وہ تو حضرت علی تھے۔ ولیوں کے ولی کون ہے؟ حضرت علی۔ ولیوں کے ولی کون ہے؟ حضرت علی۔ ولیوں کے ولی اگر تم مانتے ہو، کہتے ہو یہ تمہارا عقیدہ ہے عمر بن خطاب کے بارے میں، تو پھر یہ بھی تو ماننا پڑے گا ولیوں کا ولی مولا علی حضرت عمر بن خطاب کے جنازہ میں شریک ہوئے۔ فَتَرَحَّمَ عَلَى عمر، مولا علی حضرت عمر کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت علی کے ہاتھ اٹھ جائیں عمر کے لیے یا کسی اور کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو موڑ دے، ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں ما خلفت احدا احب الی ان القی اللہ بمثل عملہ منک وایم اللہ۔ حضرت علی کہتے ہیں عمر، آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جس کے عمل کو لے کر میں اللہ پاک کے حضور پیش ہوں۔ وَإِنِّي كُنْتُ لَأَظُنُّ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَكَ۔ دوسری دعا حضرت علی کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کے لیے کہ اللہ پاک سے یقین ہے اللہ سبحانہ و تعالی عمر آپ کو آپ کے دوست کے ساتھ ملا دے گا۔ اللہ پاک آپ کو آپ کے دوست کے ساتھ ملا دے گا۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تیسری بات آپ ارشاد فرما رہے ہیں، پہلی دعا کیا کی؟ فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ، اللہ تعالیٰ عمر پر رحم کرے۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ آپ اعمال میں سب سے مقبول ترین بندے ہیں۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یقین کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو آپ کے دوستوں کے ساتھ ملا دے گا۔ چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی وَإِنِّي كُنْتُ أُكَسِّرُ أَسْمَعُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جئت انا وابو بکر وعمر دخلت انا وابو بکر وعمر خرجت انا وابو بکر وعمر۔ سیدنا علی فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے بارہا یہ جملے ارشاد فرماتے ہوئے سنے۔ حضور جب بھی کوئی بات کرتے تو کہتے میں گیا، میرے ساتھ ابو بکر گئے اور میرے ساتھ عمر گئے۔ آپ اکثر یہ جملہ ارشاد فرماتے میں داخل ہوا، میرے ساتھ ابو بکر داخل ہوئے، میرے ساتھ عمر داخل ہوئے۔ حضور اکثر یہ جملہ ارشاد فرماتے میں نکلا، میرے ساتھ ابو بکر نکلے، میرے ساتھ عمر نکلے۔ مسلم شریف میں یہ جملہ اضافہ کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَظُنُّ أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یقین کرتا ہوں کہ عمر اللہ آپ کو آپ کے دوستوں کے ساتھ ملا دے گا۔ حضرت علی دعا کرے
اور دعا قبول نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حضرت علی کی دعا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے عمر کو اس کے دوستوں کے ساتھ ملا دیا ہے، نہیں ملا ہے؟ روضہ پاک میں حضور کے ساتھ جو 2 قبریں ہیں وہ کن کی ہیں؟ دائیں سائیڈ پر سیدنا ابو بکر صدیق ہیں اور بائیں سائیڈ پر سیدنا عمر بن خطاب ہے۔ یہ حضرت علی کی دعا ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن خطاب کے لیے 12 دفعہ دنیا میں رہتے ہوئے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ترمذی شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا، جو حدیث کو ماننے والے ہیں، جو ان کتابوں کو تسلیم کرتے ہیں، حوالہ کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی، پھر بھی نہ مانے، یہ اس کی اپنی جہالت اور ہٹ دھرمی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں۔ کون سے صحابی؟ عبداللہ بن مسعود۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمر کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں۔ یہ ایک حدیث سنا رہا ہوں، بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ فاطلع ابو بکر ثم قال یطلع رجل من اہل الجنہ فاطلع عمر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میرے صحابہ، اب جو شخص تمہارے پاس آئے گا نا وہ جنتی ہے۔ اب تمہارے پاس جو شخص آئے گا وہ کون ہے؟ حضور تو کہہ رہے ہیں جنتی ہے۔ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے پاس اب جو شخص آئے گا وہ کون ہے؟ جنتی لوگوں میں سے ہے۔ فطلع ابو بکر، سب سے پہلے آئے ابو بکر۔ سب سے پہلے کون آئے؟ ابو بکر۔ فطلع عمر، اس کے بعد کون آئے؟ حضرت عمر۔ حضور اپنی زندگی میں فرما رہے، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، 10 مبشرہ 10 صحابہ کرام کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے آپ سرکار نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ آج منکر حدیث جو ہے، جو حضور کی احادیث کا انکار کرتے ہیں، وہ عمر بن خطاب پر تبرہ بازی کرتے ہیں۔ عمر کی شان میں ان کی وجہ سے کوئی کمی نہیں آئے گی، عمر کی شان کو کوئی گھٹا ہی نہیں سکتا۔ حضور کے پہلو میں جس کا مزار بن جائے اس کی شان کیسے گھٹ ہو سکتی ہے؟ پہلوئے مصطفیٰ میں بنا مزار آپ کا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ جہاں سے انسان کا خمیر لیا جاتا ہے، انسان کی قبر وہیں بنتی ہے۔ انسان کی جہاں سے مٹی لی، جہاں سے انسان کو بنایا گیا، اس کا مدفن بھی وہی ہوگا۔ حضور کا خمیر جنت سے لیا گیا۔ حضور کا روضہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ حضور نے اپنی زندگی میں فرمایا، حضور کا جو روضہ بنا ہے یہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک ہے، اور حضور نے فرمایا میرے منبر سے لے کر اور میری عائشہ کے حجرہ تک یہ جو جگہ ہے یہ ساری جنت کا ٹکڑا ہے۔ حضور جنت میں آرام فرما ہے۔ جنت کا مزاج کیا ہے؟ جنت میں بندہ زندہ ہوتا ہے۔ ہمارے حضور جنت میں کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ درود و سلام پڑھا جائے سنتے ہیں، اور حضور کے ساتھ جو عمر ہے، حضور کے ساتھ جو ابو بکر صدیق ہے، حضور پر سلام پڑھتے ہو تو عمر پر بھی سلام پڑھنا ضروری ہے۔
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ حضور پر روزہ کے قریب کھڑے ہو کر اس انداز سے درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ حضور پر درود و سلام پیش کر دیا، اس کے بعد ابوبکر صدیق پر سلام پیش کرنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر، یا ابا بکر، الصلاۃ والسلام علیک یا عمر۔ تینوں عظیم ہستیوں پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، ان کی شان کو کوئی کم نہیں کر سکتا۔ آج بھی لوگ عمر کے عدل کے قصے سناتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ عمر کے حکومت کے سارے انداز کو آج بیان کیا جاتا ہے اپنی اسمبلیوں میں۔ ہاں جی، ججز، وکیل ان کے انصاف کو بیان کرتے ہیں، ان کی سادگی کو بیان کرتے ہیں، رعایا کا کس انداز سے وہ خیال رکھتے تھے اس کو بیان کرتے تھے۔ ملک روم کا سفیر آیا مدینہ میں، لوگوں سے پوچھتا ہے مدینہ کا جو خلیفہ ہے عمر بن خطاب، اس کا محل کہاں؟ انہوں نے تو یہ سوچا بڑا حکومت ہے، ان کے تو بہت بڑے بڑے محل ہوتے ہیں، تو وہ بھی مدینہ میں آ کر پوچھ رہا ہے مدینہ کا جو امیر ہے، امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب، اس کا محل کہاں ہے، اس کا محل دیکھنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے امیر کا محل نہیں ہے، اس کا ایسا ہی مکان ہے جیسے ہمارے، وہ اسی جگہ پر سوتا ہے جس جگہ پر ہم سوتے ہیں، کوئی عالی شان ان کے لیے کوئی بیڈ روم نہیں بنا ہوا۔ اس کو پہچانوں کیسے؟ روم کا سفیر کہہ رہا ہے پہچانوں کیسے؟ جی اس کی پہچان یہ ہے، اس کے ہاتھ میں عصا ہوگا اور موٹے کپڑے ہوں گے، کپڑوں پر پیوند بھی لگے ہوئے ہوں گے، اور عام آدمی کی طرح کوئی اتنا بڑا پروٹوکول نہیں ہے ان کے پاس، کوئی اتنے زیادہ گارڈ نہیں ہے، ہاں جی، بالکل عام سادہ بندے کی طرح وہ پھر رہا ہوگا۔ وہ عمر بن خطاب کی تلاش میں نکلا، عمر بن خطاب کو دیکھا ایک درخت کے سائے میں آپ سوئے ہوئے ہیں، ایک اینٹ کا سرہانہ بنایا ہوا ہے اور اپنے عصا کو اپنے پاس رکھ کر مزے سے سو رہے۔ اس سفیر نے جب یہ منظر دیکھا اور چہرے کی خوبصورتی اور دبدبا کو دیکھا تو کہنے لگا کہ واقعی خلافت چلانے کا حق عمر بن خطاب رکھتے ہیں۔ شام سے جب واپس لوٹے، ایک بوڑھی عورت کی خیمے سے آواز آ رہی ہے، آپ وہاں جاتے ہیں، بوڑھی عورت سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگی تیرے پوچھنے سے بیٹا کیا، جب عمر ہی ہمارا حال نہیں پوچھنا، کہ کل قیامت کے دن عمر کا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا۔ اماں جی کس بنا پر؟ کہا کہ اتنے دن ہو گئے خلافت کو سنبھالے ہوئے، ابھی تک مجھے ایک جبہ بھی نہیں دیا، مجھے پہننے کے لیے ایک سوٹ تک نہیں دیا۔ عمر بن خطاب کہنے لگے اماں جی عمر کو کیا پتا آپ کے حال کے بارے میں؟ تو اماں جی کہنے لگی جب عمر کو ہمارے حال کے بارے میں پتہ نہیں تو اس کو خلافت لینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں رات کو آپ گشت کر رہے ہیں، ایک عورت کے بچوں کے رونے کی آواز سنی، گھر سے آواز آ رہی ہے اور وہ ماں اپنے بچوں کو بہلا رہی ہے، ہانڈی چولہے پر چڑھائی ہوئی ہے اور پانی ہے، صرف پانی کا ابال ہے، اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بچوں کو بہلا کر سلا رہی ہے کہ کھانا بن رہا ہے سو جاؤ، سو کر جب اٹھو گے کھانا تمہیں تیار ملے گا۔ لیکن جب انسان بھوکا ہو
عمر بن خطاب اندر آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے آپ کے بچے رو رہے ہیں؟ آپ نے ہانڈی میں جھانک کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں، صرف پانی ابل رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں۔ عمر بن خطاب نے اپنے گارڈ سے نہیں کہا، اپنے لوگوں سے نہیں کہا کہ جاؤ بیت المال سے سامان لے کر آؤ ان کے لیے۔ سیدنا عمر بن خطاب خود جاتے ہیں اور اپنے کندھے پر سامان کو اٹھاتے ہیں اور اس گھر تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایسا حاکم کوئی ہو سکتا ہے؟ تا قیامت ایسا حاکم نہیں ملے گا۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب کی شان ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب وہ پیارے صحابی رسول ہے کہ اسلام دار ارقم سے اٹھ کر مکہ مکرمہ بیت الحرم میں آئے۔ پہلے اسلام کہاں تھا؟ دار ارقم تک، بس وہاں چھپ چھپا کر ایک جو ہے نا درسگاہ بنائی ہوئی تھی، وہاں صحابہ تعلیم سیکھتے اور وہیں نماز پڑھ لیتے۔ جب عمر نے اسلام قبول کیا تو عمر پوچھتے ہیں حضور ہم کیا حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو پھر عمر فرماتے ہیں پھر چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ سیدنا عمر بن خطاب آگے ہوتے ہیں اور پوری جماعت کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھ کر بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں اور نماز ظہر سیدنا عمر بن خطاب اپنی نگرانی میں ادا کروا دیتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب کی یہ شان ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمر کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سیدنا عمر بن خطاب جیسا حکمران ہم کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔